اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس کے اگلے لیول پر، ہائر لیول پر QC2 اور اس کا بیچ نمبر 98، اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنا بیچ نمبر ضرور یاد رکھا کریں۔ یہ شروع سے لے کے آخر تک آپ کے لیے ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے۔ میں خوش آمدید اور بہت بہت مبارکباد کہ اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جس میں آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو اللہ کے فضل سے، اور یہ گارنٹیڈ بات ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تو there is no doubt about it. So such a lifetime guarantee and perfect guarantee، 100% guarantee والی بات ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے سفر میں ایک دفعہ پھر موقع دیا، اور اپنے فضل اور کرم سے ہمارا اس طرف توجہ بھی کی، اور ہم آج یہاں پر بیٹھ گئے۔ تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ایک چھوٹی شارٹ سی اورینٹیشن کریں گے کیونکہ زیادہ چیزیں آپ کو پتہ ہے۔ ابھی جیسے بردر اجاز بات بھی کر رہے تھے کہ QC1 کا آپ کو چونکہ پہلے سے پتہ ہے، بہت سی چیزیں آپ کے علم میں ہیں، تو ہم QC2 کی انشاءاللہ آج اپنی باقاعدہ کلاس کا آغاز بھی کر دیں گے۔ تو صرف چند چیزیں جلدی سے آپ کے لیے دہرائی جائیں گی، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ تعارف کے حوالے سے یہ جتنے بھی کورسز ہیں QC1 2 3 اور سارے لیولز جو ہیں، یہ اس کو ڈیزائن کرنے والے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہیں۔ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، آپ گوگل کر کے ان کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں ان سے لائیو ورچوئل جو ہے انٹریکشن کا موقع بھی ملتا رہا ہے۔ کورسز انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو اس کے لیے ڈھیروں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ یہ کورس آپ کے پاس جو ہے الفلاح منزل کے تعاون سے پہنچ رہا ہے، تو اس کے چیئرمین ارشد اقبال ملک صاحب اور میرے استاد بھی ہیں۔ تو عموماً جب کورسز یوں سٹارٹ ہوتے ہیں تو میں ان کو دعوت بھی دیتا ہوں، لیکن چونکہ ملک سے باہر ہیں تو ہم آج الفلاح منزل جو ہے وہ اسلامی کمیونٹی سینٹر کا ایک کانسیپٹ ہے جو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ دین کو زندگی کے ہر لمحے اور 24 گھنٹے اور سیاسی سماجی معاشی معاشرتی ہر لمحے جو ہے اس کو قرآن کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے، نہ کہ قرآن کو الگ سے رکھ دیا جائے اور باقی معاملات جو ہیں وہ الگ سے کیے جائیں۔ میرے تعارف کے حوالے سے میرے لیے سب سے زیادہ عزت کی بات یہی ہے کہ میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں۔ باقی چیزیں آپ پہلے سے جانتے ہیں، لہٰذا میرے خیال ان کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کورس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ارشد صاحب ہمارے مینٹور کے طور پر ہوتے ہیں، شداد اسلام صاحب بھی ہماری مدد کرتے ہیں، اور AQT's احباب آپ سب کے اسسٹنس کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر آپ سب کا جوائن کرنے پر، ان سب احباب کے جنہوں نے اس کے انعقاد میں، اس کے کرنے میں ہماری مدد کی، اور جس بھی ذریعے سے آپ تک یہ خبر پہنچی، سب کے لیے۔ اور شروع کرنے سے پہلے میں شکر گزار ہوں الفلاح منزل سٹاف کا، شاہ زیب کا، بلال سعید صاحب کا، ہمارے تمام AQT احباب کا، اور بالخصوص جو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں بردر اجاز۔ میں نے نوٹ کیا کہ کلاس کا ٹیسٹنگ سیشن شروع ہونے سے بھی پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے موجود تھے، اور بردر عامر ملک بیٹھے ہیں، سسٹر فوزیہ ابرار ہیں، سسٹر عفت ہیں جو ابھی تک میرے سامنے نام آ رہے ہیں، اور جو باقی ہمارے AQT احباب موجود ہیں، ہم سب کا بھی بہت شکریہ کہ یہ اپنے وقت میں سے وقت نکال کے ان کورسز کا باقاعدہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔
اور الحمدللہ میری فیملی بھی جو ہے بہت تعاون کرتی ہے، اور میری بیٹی خاص طور پہ بہت سی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. اور ابھی آپ سن رہے تھے، میرا بیٹا آپ کو تلاوت سنا رہا تھا. تو ہمارے لیے یہ ایک حاذ یوم العید، تو قرآن کے سیکھنے سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا ہمارے لیے. تو الحمدللہ سب کو مبارکباد کہ ہم سب مل کر اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ بنیادی معلومات کورس کے حوالے سے. آج الحمدللہ روز پیر 5 ستمبر 2022 کو شروع ہوا ہے. ہر پیر اور منگل کو کلاس ہوا کرے گی، اور 28 نومبر کو انشاءاللہ کورس اپنے اختتام کو پہنچے گا. اور آپ کا مڈ کوئز، فائنل کوئز آپ کو پہلے سے پتہ ہے، ہوم ورک آپ کو ملا کریں گے. اور کلاس کی ٹائمنگ جو ہے وہ آپ کی یہی 8 سے 9، اور اس سے پہلے ریویژن کا ایک سیشن. یہ سب چیزیں تقریباً وہی معلومات ہیں جو QC1 میں پیٹرن آپ کو پہلے سے پتہ ہے. یہ آپ کا پورا اسکیجول بنا دیا گیا ہے کہ آپ کے لیسنز کس طرح چلیں گے ڈیٹ وائز. یہ انشاءاللہ آپ کو گروپ میں مل بھی جائے گا تاکہ آپ اپنا ٹریک رکھ سکیں اور آپ کو پتہ ہو. اور میں یہاں ایک گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ پہلے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے شوق سے QC1 کیا ہے، اب QC2 کا حصہ بنے ہیں. تو بس اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیجئے کہ اللہ رب العزت کے کلام کے سیکھنے کو بھی ایسی اہمیت دیجئے کہ زندگی کا اور کوئی معاملہ جو اس سے بڑھ کر اہم نہ ہو. کہ جب ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو کم از کم ہم کو یہ اللہ کے ہاں حجت پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ جب تیری بات سیکھنے کی بات آئی تو میں نے سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا، اور ہر چیز. تو مجھے یقین ہے اگر آپ آج ہی یہ نیت اور ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس پورے کورس میں تواتر کے ساتھ آپ شامل رہیں گے. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ بڑے شوق سے شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو یاد ہے ہم نے QC1 میں کہا تھا کہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، وہ کہتے ہیں نہیں زندگی کے اور بڑے معاملات ہیں اور بڑی چیزیں ہیں جو مجھے پہلے کر لینی چاہیے، اور وہ آپ کو روک دیتا ہے کہ یہ تو ہوتا ہی رہے گا. مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ ہمارے کورس کا حصہ کچھ احباب تھے اور پھر وہ اب دنیا میں نہیں رہے، تو انہوں نے پرائیورٹی جو ہے فوقیت دی قرآن کے سیکھنے کو. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اپنے رب کے حضور بھی وہ اس بات پر سرخرو ہوں گے. تو آئیے میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی میں فوقیت دیں، سب چیزوں سے آگے رکھیں. ابھی انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد آپ کے ساتھ فارمل رجسٹریشن فارم بھی شیئر کر دیا جائے گا، اور جو لوگ آج ارادہ کر لیں گے دیکھ کر انشاءاللہ وہ اس میں فارملی رجسٹرڈ ہو جائیے گا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا وہی پیٹرن ہے، آپ کو ہر 2 کلاسز کے بعد آپ کا ہوم ورک کا لنک آیا کرے گا. اس دفعہ تھوڑا سا چیلنج ذرا بڑے لیول کا آ جائے گا کیونکہ آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں. بردر جاز کہہ رہے تھے کہ بچہ جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے، ہم سب بڑے ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور تو آپ بھی اسی طرح آپ کو ہوم ورک میں تھوڑے سوالات زیادہ آئیں گے. میں پھر یہ کہوں گا ہوم ورک میں آپ کتابیں دیکھیں، آپ ویڈیو دوبارہ دیکھیں، آپ سوچیں، اپنے نوٹس دیکھیں، لیکن اس کو پوری توجہ سے احتیاط سے کریں، اسے وقت دیں تاکہ آپ بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکیں. تو ہمارا حقیقی مقصد تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے قرآن، اس کو سمجھ پائیں، اس کا ترجمہ کر پائیں، نہ کہ کورسز کرنا. یہ کورسز جو ہیں یہ ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے کس طرف جانے کا؟ اللہ کی کتاب کی طرف جانے کا. اگر یہ سارے کورسز کرنے کے بعد اگر معاملہ یہ رہے کہ مجھے کورس تو آتا ہو لیکن قرآن میں وہ چیزیں مجھے سمجھ نہ آ سکیں، یا میں دیکھ نہ پاؤں، یا میں اس کی کوشش نہ کروں، تو پھر میرا خیال ہے کہ جو اصل مقصد ہے ہمارا وہ شاید پورا نہیں ہو سکے گا. تو اب جب آپ یہ کورس کریں گے انشاءاللہ تو 30% اور اس سے پہلے 50% آپ قرآن کے الفاظ سیکھ چکے ہیں، تو یہ بھی کر لیں گے تو 80% ہو جائے گا. تو 80% کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ قرآن آپ کے سامنے میں یہ رکھ رہا ہوں اور اگر ایک صفحے کے اندر 15 لائنیں ہیں، 15 سطریں ہیں، تو 80% ذرا مجھے بتائیں چیٹ باکس میں، فٹافٹ نکالیں، دیکھتے ہیں کس کا میتھ اچھا ہے، کتنی بنیں گی، کتنی سطریں ایوریج جو ہے نا جو ہمیں آتی ہوں گی. 80% بتائیے جی، دیکھتے ہیں کس کا میتھ اچھا ہے، کون جلدی جواب دیتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ. جی آپ 12 کہہ رہے ہیں، ویسے رفلی ٹھیک ہے 12 بن گئی. ہاں 13 اور 1.
تو باقی لوگ کیا سوچ رہے ہیں ابھی تک وہ نہیں کر پا رہے. سو بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے آپ خود سوچیں 15 میں سے 12 مطلب آپ کو تو جنرلی مختلف الفاظ آتے ہوں گے, تو جب آپ کو اتنا کثیر حصہ آتا ہوگا تو انشاءاللہ آپ خود سوچیں نا کہ آپ کو کیا عالم ہوگا قرآن کو پڑھتے ہوئے, کیا محبت کا عالم ہوگا, کیا شوق ہوگا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے کوئی آیت پڑھی جا رہی ہو تو لازمی وہ آپ کی توجہ لیتی ہے فوری, کہ الفاظ کا جب مجھے ہوتا ہے کہ اس کا یہ معنی بن رہا ہے, یہ معنی, یہ آگے کیا معنی بنے گا, کس طرح ترجمہ بنے گا. تو یہ ہماری انشاءاللہ کوشش ہونی چاہیے سب کی. اور ورک بک کو بھی ساتھ ساتھ کیجیے گا. ورک بک کو پچھلا بیچ جو تھا ہمارا QC2 کا, میں اس کو ایک بہت کامیاب بیچ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے بڑے شوق اور محبت سے ورک بکس کی, اور AQTs نے اتنی اچھی سپورٹ کی کہ وہ بالکل کچھ ورک بکس تو بالکل پرفیکشن کے لیول پر تھی. تو اسی طرح آپ اپنا سیم کرائٹیریا ہے سرٹیفکیٹس کا, آپ کو پتا ہے کورس کا مٹیریل بھی ہے ہارڈ کاپی میں, اگر آپ منگوانا چاہیں وہی طریقہ کار ہے. یہ QC2 کی بک ہے, اور آپ کے الفلاح منزل سے کانٹیکٹس آپ کے پاس آ جائیں گے, آپ کو پہلے بھی پتہ ہے وہی طریقہ ہے, آپ اس کو منگوا سکتے ہیں. اور آپ کے رجسٹریشن فارم پہ بھی اس کی ڈیٹیل دی ہوگی, وہاں بھی آپ کو مل جائے گی. اس کے ساتھ اس طرح ورک بک بھی ہے, آپ کو سافٹ کاپی بھی بھجوائی جائے گی. اگر آپ کو ہارڈ کاپی نہیں لینی تو سافٹ کاپی, ایوری تھنگ از آل فری, آپ اس سے کام کر سکتے ہیں. اور آخر میں ایک وہی بات جو QC1 میں بھی آپ سے کہی گئی تھی, ایک دفعہ میں پھر کہہ دوں, کورسز کے درمیان بعض اوقات عجیب واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے عجیب و غریب سوالات بھی بھیجنے شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ پھر وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ بھائی نہ میں مفتی ہوں کہ آپ مجھ سے نہ ہی فتاویٰ مانگیں, نہ ہی میں کوئی مولانا ہوں, نہ میں کوئی اسکالر ہوں, نہ میں کوئی قاری ہوں. میں نے اس کورس کو سیکھا ہے, اس کے مختلف لیولز کو, اور اپنی کوشش سے زیادہ اللہ کے فضل پر تکیہ کر کے آپ تک اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور یہی میرا چھوٹا سا کام ہے. تو الحمدللہ یہ آپ سب کی محبت ہے کہ آپ اس کو شوق سے سیکھتے ہیں, اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ اس کو وقت دیتے ہیں, اور الحمدللہ بہترین طریقے سے اس کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک سلسلہ میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے. اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں, آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. آپ کو یاد ہے آپ نے وعدہ بھی کیا تھا QC1 میں بھی کہ انشاءاللہ اب ہم ساری زندگی جو ہے سلسلے کو جاری رکھیں گے. تو بس ایک معاملہ ساتھ رکھیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ چند باتیں تھی اورینٹیشن کے حوالے سے. اگر آپ کی کوئی سوالات ہیں تو ایک دو سوال میں لے سکتا ہوں, پھر میں آپ کی طرف پڑھوں گا. QC2 کی ہم کلاس کا تعارف آپ کے ساتھ شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی, تو آئیے. جی فرمائیے, یہ کنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر پوچھنا یہ تھا کہ ڈیوریشن کتنی ہے اس کلاس کی؟ بردر اس کی بھی اتنی ڈیوریشن ہے. آپ کو یاد ہے QC1 کی بھی, اس کے بھی 20 آورز ہوتے ہیں بیسیکلی, لیکن اس میں چونکہ ایک مڈ کوئز آتا ہے, ریویژن کلاسز ہوتی ہیں, تو 10 ویکس تو کا کورس ہوتا ہے, اور 2 ویکس ایکسٹرا, تو 12 ویکس کے اندر انشاءاللہ پر ویک اونلی 2 کلاسز, تو یہ پورا ہو جائے گا. جی سر, تھینک یو سر. جی ویلکم جی. آئیے جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد کہ ہم کورس 2 شروع کر رہے ہیں. اور دیکھیں وقت کس قدر تیزی سے گزرتا ہے. انسان چاہے تو اس کو ضائع کر دے, اور چاہے تو اس کا بہترین استعمال کرے. تو ابھی کل کی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا آپ QC1 میں انرول ہوئے تھے, QC1 کر لیا آپ نے الحمدللہ, اب QC2 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو QC2 کو کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے ہم کچھ باتیں بھی کریں گے. سب سے پہلے تعارف. جیسا میں نے پہلے کہا 50% قرآنی الفاظ کے لیے ہم نے QC1 کر چکے ہیں, اس کے بعد یہ کورس شروع ہوتا ہے. مجھے یقین ہے آپ میں سے کثیر تعداد ظاہر ہے وہ لوگ ہیں جو کا 50% سے زیادہ نمبر تھے QC1 میں. البتہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ QC1 پر آپ کی اتنی اچھی کمانڈ نہیں ہے, تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا, مشورہ دوں گا کہ QC1 دوبارہ بھی اگر کر سکے تو ضرور کریں. بے تحاشا QC1 چل رہے ہیں. بردر اجاز آج ہی کے دن
پیر کو رات 10 سے 11 ان کی کلاس ہوتی ہے، اس سے جوائن کر لیں. منڈے ٹیوزڈے ان کی ہوتی ہے، پھر وینسڈے تھرسڈے کلاس ہوتی ہے. پھر ہمارا ایک نیا کورس QC1 کا شروع ہوا ہے جو جمعرات جمعہ کو ہوتی ہے، تاکہ آپ کی کوئی کمی ہے یا کمزوری ہے تو وہ پوری ہو جائے. یہ بیس ہے QC1، اس کی بیس پر آگے باقی کورسز چلیں گے. سسٹر پلیز اب باقی سوالات اگر آپ آخر میں پوچھیں، اگر کوئی بہت ارجنٹ سوال ہے تو پھر میں آپ کو لے لیتا ہوں. جی سسٹر سائمہ سے زیادہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا، فرمائیے. آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے، بتائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے تو پہلے QC1 میں نے کمپلیٹ کیا اور میری پرسنٹیج بھی 50 سے اوپر ہی ہے، تو میں نے پھر اس کو دوبارہ جوائن کیا ابھی. تو ابھی میں خالی مجھے پوچھنا یہ تھا کہ جیسے ابھی وہ جو سرٹیفکیٹس ہیں یا وہ جو بکس ہیں، تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں، تو وہ جا کے وہاں سے وہ لے سکتے ہیں؟ جی QC1 تو آپ کے پاس ہے تو دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں. QC2 کا لے لیں بالکل وہاں سے، تو جا کے لے لیں تو آپ کی کوریئر کی کاسٹ بھی بچے گی. جی نہیں، وہ میں ان کی نہیں، میرے پاس کورس کی بکس نہیں ہے نا، میں ہارڈ کاپیز منگوانا چاہ رہی تھی. جی لے لیں، الفلا منزل سے لے لیں. ٹھیک ہے. اور ایک کوسچن تھا سر میرا آپ سے کہ وہ جو ہماری جو کلاس ہے جو ابھی تھرسڈے فرائیڈے کو ہوئی ہے، تو ایک اور ہیں وہ جو جن کو میں نے بتایا تو وہ بھی جوائن کرنا چاہ رہی تھیں، ان کی بچیاں بھی نا، تو وہ نے میں نے نمبر دیے جس سے میں نے خود جوائن کیے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں ہوا ان کا جوائن. تو اصل میں ہم نے داخلہ منع کر دیا، ہمارے پاس گروپس میں جگہ نہیں بچی، لیکن آپ انہیں کہیں کہ آپ کا نام لے کے مجھے بتائیں، ہم انشاءاللہ کر لیں گے. اچھا سسٹر ابھی سوالات اب یہ سارے آخر میں رکھیے تاکہ ہم کلاس وقت پہ مکمل کر لیں. ٹھیک ہے، یہ سارے سوال کلاس کے آخر میں انشاءاللہ پوچھیے گا. اب میرا خیال ہے کہ ہم کورس پہ بات کر لیں، اس طرح پھر توجہ ہٹ جائے گی. اچھا جی، تو آؤ قرآن سمجھے، وہ 50% والا ہم کر چکے. اب آگے جو ہے، اب جو ہم انشاءاللہ دوسرا لیول کریں گے، اس میں سب سے پہلے جو مقاصد آپ کو یاد ہے نا، ہم سب ہر کورس کے پہلے آبجیکٹیوز یا مقاصد دیکھتے ہیں. تو قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا، یعنی اس کورس میں ہم نے اس سے پہلے آپ کو پتا ہم جنرلی نماز کے ذریعے سے قرآن کے الفاظ سیکھتے ہیں. اس کورس میں اب ہم ڈائریکٹ قرآن پر آ گئے، تو اس کے پہلے 5 صفحات کو ہم پڑھیں گے اور بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے، دلچسپ طریقے سے ان کو پڑھیں گے. اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ 5 صفحاتوں میں آ جائیں گے، اور ان کی مدد سے ہزاروں اور الفاظ بھی ہمیں آ جائیں گے جو قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی بار بار آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا سب سے ہمارا خاص جو ہے مقصد خصوصی، اور اسی طریقے پر جیسے پہلے کیا تھا 20 اسباق، اور ہر صفحے کے 4 سبق، یعنی 5 صفحے ہیں نا، تو ان 5 صفحوں میں سے ہر صفحے کو 4 سبق میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، تو وہ 20 بن جائیں گے. اور وہی طریقہ کار ہے پہلے حصے میں، جیسے ہم QC1 میں کرتے تھے، قرآن پڑھا کریں گے، دوسرے حصے میں گرامر کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی، وہی ساری چیز. تو پہلے 5 صفحات. نمبر 2، اب جب جو خوشی کی خبر ہے، ذرا غور سے سنیں. کسی کو یاد ہے کہ QC1 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ایوریج جو ہے کتنی، ایک سطر میں کتنے الفاظ ہیں؟ بتائیں. کچھ چیزیں آپ کی پچھلی بھی مجھے چیک کرنی چاہیے نا. جی کتنے ہم نے کہا تھا ایک سطر میں؟ 9. ماشاءاللہ، یہ دیکھیں سسٹر میجبین نے فوری بتایا کہ 9 ہم نے کہا تھا. اب ذرا اب سلائیڈ پر دیکھیں، بالکل 9 تھے. سلائیڈ پر دیکھیں کیا لکھا ہوا. قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا. 7 الفاظ کو جاننا. اب یہ کیسی خاص بات ہے، خوشی کی خبر ہے. 9 میں سے 7 ہمیں آتے ہوں، ہے نا بڑی بات. یعنی تو ہوگا کیا، قرآن ہے نا آسان. تو 50%. یہاں ایک اور معجزہ، سورہ بقرہ میں نئے الفاظ بہت زیادہ ہے ہی نہیں، تو ہر سطر میں موجود 9 میں سے 6 الفاظ ایسے ہیں جنہیں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، تو ایک نیا لفظ ہوا کرے گا. یہ اور بھی زبردست بات ہے. یہ دیکھیے، اب ذرا دیکھنا شروع کیجئے، تو نئے الفاظ دیکھیے کتنے کتنے ہیں. اب پہلی لائن دیکھیں نا، اولائکا، آپ سب کو معنی آتا ہے. ذرا بولیں جہاں بھی بیٹھے ہوئے، آپ اونچی آواز میں بتائیں مجھے اولائکا. اللہ آپ کو معنی آتا ہے. میرا خودن بھی، بلکہ میرا خیال ہے معنی آپ کو آتا ہے. یہاں پہ ہائی لائٹ ہوا ہے
من کا معنی آپ کو آتا ہے, ربہم کا معنی آپ کو آتا ہے, اولئک ہم المفلحون. ویسے تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے لیکن چلیں یہ نیا ہے. اگلی لائن دیکھیں, ان آپ کو معنی آتا ہے الذین کفروا, سواء نیا لفظ ہے بس یہاں پر. علیہم کے ٹکڑے بھی آتے ہیں, معنی بھی آتا ہے انذرتہم ام لم تنذرہم. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ کس قدر ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. تو یہ اوور آل سچویشن ہے جو ہمیں پہلے سے آتا ہے اور جو نیا ہم نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہر لائن میں اوسطاً کتنے بچے؟ 2 الفاظ باقی بچے. ٹھیک ہے جی, یعنی 80% ہمیں آتا ہے اگر, تو 9 میں سے ایوریج تقریباً 2 لفظ ہر لائن میں نئے ہوں گے جو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو کریں گے کیا, اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ معنی سیکھیں گے. اشارے آپ کو یاد ہے نا, ٹی پی آئی کے بھی ہم کرتے تھے, یہاں پہ کچھ نئے مزے کے اشارے ہیں وہ بھی کریں گے. کیونکہ ہوتا یہ قرآن سیکھتے ہوئے نا 2 بڑے چیلنجز ہیں جو یہ مشکل چیزیں ہیں. وہ کیا ہے؟ الفاظ کے معنی, ہمیں معنی یاد نہیں آتے, ان کے لیے رٹا لگانا پڑتا ہے. ایک تو یہ چیلنج ہے. دوسرا گرامر ہے. تو آپ کو یاد ہے آپ QC1 میں بھی کہتے تھے سر گرامر میں مشکل ہوتی ہے, تو میں کہتا تھا پریکٹس کیجیے. یہاں بھی ان 2 چیلنجز سے نپٹنے کے لیے الفاظ کے معنی کے لیے ہم اشارے اور فکرے ان کی مدد سے معنی سیکھیں گے. اور گرامر کے لیے آپ کو پتہ ہے ٹی پی آئی ہم نے پہلے بھی اشاروں سے سیکھا تھا, وہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. فاتحہ آپ کو یاد ہے نا, فاتحہ فتح فتحت فتحتم فتحنا یفتح یفتحون, تو اشارے چلا کے یا ہوا ہم انت انا انتم نحن. اب یہ تو آپ کے پکے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کوشش کر لیں 1-2 دن میں انشاءاللہ, اگلے 5 دن میں ریوائز کر کے پکے کر لیں. QC2 میں ہم نے بہت اشارے کرنے ہیں. تو اب یہ اشارے اچھے مقصد کے لیے نا, تو یہ زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں. تو یہ ہو گئے. اب ہم اشارات کے تعلق سے بات کرتے ہیں. کیسے؟ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں, سب کو پتہ ہے. اور یہ جو پرنٹ ہے نا, یہ نسخہ عام طور پہ عام بھی جو بنتے ہیں, اس میں وہ کیا کرتے ہیں, ایک پارے کو 20 صفحات کے اندر ایکولی ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی ایک پارے میں 20 صفحے. اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم اس میں سے جو 5 صفحے ہیں نا, پاؤ ہوتا ہے نا, ایک پاؤ قرآن میں تو یوں نہیں نشانی لگی ہوئی, ہم ایک جنرلی کہہ رہے ہیں کہ اگر 20 صفحے ہیں تو اس کا چوتھا حصہ کتنے بنے؟ 5 صفحے. ٹھیک ہے جی, تو چوتھا ہر پارے میں 5 صفحات. یہ جیسے پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, یوں. ٹھیک ہے, ہم اس کورس میں پہلے 5 صفحات پڑھیں گے. پہلے سورہ بقرہ کے شروع کے 5 صفحات پڑھیں گے, جو تقریباً سورہ بقرہ کی 37 آیات بنتی ہیں, آیت نمبر 1 سے لے کر 37 تک. ٹھیک ہو گیا, الحمدللہ. آئیے, اچھا جو مزے کی بات ہے نا, ہم نے ان 5 صفحات کو اپنی 5 انگلیوں سے ظاہر کرنا ہے. چلیں سب لوگ ہاتھ اٹھا لیں, ٹھیک ہے, اسٹارٹ ہو گیا, ساتھ ساتھ اشارے. یہ 5 صفحات ہیں قرآن کے, پہلے 5, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں. ٹھیک, 5 صفحات یہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں آئیے یہ دیکھیں. اب یہ یوں کیوں لکھا گیا ہے, یہ تھوڑی سی 2 انگلیاں یہ جوڑ کے یہ جڑی ہوئی ہیں, یہ اکیلا, یہ پہلا صفحہ ہے. یہ 2 صفحات جو آمنے سامنے ہوتے ہیں نا, کیونکہ قرآن میں اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا جب نسخہ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور کچھ حصہ سورہ بقرہ کا ہوتا ہے, تو اس کو ہم ایک صفحہ کنسیڈر کر رہے ہیں, اور اس کے بعد 2 صفحات یوں آمنے سامنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان 2 کو اگلی 2 انگلیاں, اور پھر یہ 2 اگلی 2 انگلیاں. تو یہ بس 5 صفحات ہم نے انشاءاللہ. تو ذرا سارے کریں, ہاتھ کو ایسے کر کے دیکھیں, ہو جاتا ہے ایسے؟ یہ مشکل ہو رہی ہے یہ انگلیاں جوائن, اگر شروع میں ہاتھ سے یوں جوائن کر کے دیکھ لیں. یہ 5 صفحات ہے انشاءاللہ. یہ چھوٹا سا کام اللہ کے فضل سے, یہ ایک اس ہاتھ کے اوپر ہم اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر 5 صفحات کو یاد کر لیں گے. یہ اس میں بڑی مزے کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے, تو یہ دیکھیں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے جو پہلا تھا نا سورہ فاتحہ والا صفحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی آیات, ان کو ہم نے ایک پیج پر کر دیا آسانی کے لیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے, تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اس کو ہم نے اس کو فردر 4 حصوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے, ہر حصے میں ایک اشارہ ہوگا. تو یہ جو ہم نے ہاتھ کے اوپر جو ایک انگلی ہے نا, ایک پورا صفحہ ہے, یہ پوری انگلی ایک صفحہ ہے, تو اس کے اوپر 4 اشارے ہم لے آئیں گے. جیسے یہ دیکھیں, یہ جو پہلا صفحہ ہے اس کی 4 اشارے ہم بنا لیں گے. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا,
متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اچھا اب یہ اشارے ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ اصل میں آپ کو جب پڑھایا جائے گا تو آپ کو کی ورڈ جو ہے نا وہ اشارہ ذہن میں رہے گا، اللہ کی تعریف۔ تو یہ سورہ فاتحہ وغیرہ میں تو شاید آپ کو اس چیز کا احساس نہ ہو، لیکن جو آگے پڑھیں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا فائدہ کتنا ہوگا آپ کو۔ اگر میں آپ سب کے سامنے ابھی کہوں 1947 1947 تو ذرا چیٹ باکس میں بتائیں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جیسے میں 1947 کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، انڈیپینڈنس آ گیا نا۔ اب جیسے ہی میں انڈیپینڈنس کہوں گا یا آزادی تو کیا سٹوری چلنی شروع ہو جائے گی آپ کے ذہن میں؟ بتائیں تھوڑا سا اس سے پہلے، تھوڑا سا اس کے بعد کی کیا ذہن میں آئے گا آپ کے فوری؟ اسٹرگل، ویری گڈ، اسٹوری آف 1947، سیکریفائس، ایفرٹس، ہے نا، وہاں کے حالات، ویری گڈ۔ بس یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے، بس اب رک جائیے، اب واپس آئیے۔ تو یہ اسی طرح یہ اشارے کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اشارے آپ کو اشارے سے پورا مضمون ذہن میں آ جایا کرے گا۔ جیسے میں نے 1947 بولا نا، آپ کو فوری پورا سارا سین ذہن میں آ گیا، تو ہم بھی ان اشاروں کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ تو ہر صفحے کے 4 اشارے، ٹھیک ہے؟ اور ان 4 اشاروں کو ہم اپنی 4 انگلیوں کے 4 حصے ہر انگلی کے کر کے، جیسے یہ دیکھیں پہلا صفحہ ہے نا، یہ انگوٹھا میرا، تو ہم نے پہلے کا تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تو میں نے اپنے یہ اس کے اوپر 4 اشارے پورا صفحہ آ گیا، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ یہ ابھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اتنی پریکٹس کریں گے، میں آپ کو کرواؤں گا، آپ کو یاد ہو جائے گی، ابھی صرف بتا رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ پورے کے پورے 5 صفات میرے ہاتھ کے اوپر مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ جو اس وقت آپ کے سامنے۔ یوں ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے آہستہ 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 چلتے چلتے یہ پورے 5 صفات میرے ہاتھ پر ہوں گے۔ اور یہ خالی 5 صفات نہیں ہے، یاد یہ رکھیں کہ یہ قرآن کے پہلے 5 صفات کے ساتھ ساتھ 30% الفاظ کا ترجمہ بھی ہے، تو یہ بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمارے 5 انگلیوں کے اوپر انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں تو آئیے، تو اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلے گا، نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ ایک زنجیر کی طرح الفاظ کے معنی کو جوڑ کے رکھیں گے، کانسیپٹ کو ذہن میں لانے میں آسانی کریں گے، یہ فائدہ ہوگا۔ پورا مضمون ہمیں صفحے کا، اس جگہ کا ہمارے ذہن میں آ جایا کرے گا، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشاروں سے ہمیں، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ کے سامنے ایک واقعہ چل رہا ہو تو سورہ یوسف ہم نے بار بار سنی ہوتی ہے تو ہمیں پورا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے، تو یوں یہی کام ہم انشاءاللہ یہاں پر کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ آئیے ایک مثال اور لے لیتے ہیں، فکرے، فریزز سے کیسے ہم یاد رکھیں گے، یہ ایک اور طریقہ ہے، یہ پہلے QC1 میں بھی آپ کو سمجھایا گیا تھا۔ آپ کو ان کا ترجمہ کیا ہوگا، یاد ہے کسی کو؟ ان آپ کو تو ویسے سب کو یاد ہونا چاہیے، ان کا ترجمہ آپ نے کیسے یاد رکھا ہوا ہے؟ جس کو یاد نہیں آ رہا وہ بتائے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے، ذہن میں کیسے لایا جا سکتا ہے، بتائیں ذرا، چیٹ باکس میں لکھیں۔ ہاں ماشاءاللہ، دیکھیں نا، اگر ذہن میں نہیں بھی آ رہا آپ نے فوری کا، میں نے انشاءاللہ پڑھا تھا، ہے نا، تو انشاءاللہ میں ان آیا تھا، اگر اللہ نے چاہا، انگلش میں if Allah wills in، تو جیسے ہی اب یہ ورڈ سے فکرہ بنا آپ کو معنی آ گیا انشاءاللہ، فوری آپ نے صحیح جواب دینا شروع کر۔ یہی کام ہم یہاں بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ اگر ہمیں لفظ یاد نہیں ہوں گے نا تو ہم اسے فکروں میں ڈھال کر یاد کریں گے، اور یہ ایک قدرتی طریقہ بھی ہے، اور فکروں کو یاد کیا جائے، نہ کہ الفاظ کے رٹے لگائے جائیں، ووکیبلری رٹی جائے، ٹھیک ہے؟ تو فکرے انشاءاللہ، سمد کا معنی اکثر لوگوں کو پوچھے نہ انہیں نہیں پتا ہوتا، لیکن آپ اللہ الصمد فوری کہیں گے اللہ بے نیاز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فکرہ جو ہے نا معنی آسانی سے یاد کرواتا ہے۔ تو سمد کا معنی بے نیاز جو ہے ویسے بھی آ جانا چاہیے نا ذہن میں۔ تو یقیمون کا معنی یاد نہیں ہوتا، تو اب میں پوچھوں نا کس سے یقیمون، اگر یہ کہا جائے نا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں وہ سب، تو فوری معنی آ جاتا ہے۔ تو یہ ہم فکروں کے فائدے ہوں گے۔ تو فکرے کیا کرتے ہیں، وہ اس زنجیر دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے، آیات کے مضامین آسانی سے یاد رہیں گے، الفاظ کے مقابلے میں فکرے بات کو بہتر سمجھا دیتے ہیں،
اور الفاظ کے معنی رٹنے کے مقابلے میں فکروں میں دیکھیں نا آپ کو ایک مضمون بھی تھوڑا پتہ چل رہا ہے اور بات آگے، معنی یاد کرنا آسان ہو گیا، مؤثر ہو گیا، انٹرسٹنگ بھی ہے، اور زیادہ پریکٹیکل طریقہ ہے بجائے اس کے کہ تھریٹیکل رٹے کا بورنگ کرامنگ والا طریقہ نہیں ہے، رائٹ؟ تو یہ باتیں آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ چلیے الحمدللہ. تو اب ایک آخری بات اور پھر ہم آج کا سبق پڑھ لیں گے. تو آپ کو یاد ہے QC1 میں ہم آپ کو لرننگ کے لیے لرننگ ٹپس کہتے تھے، نقطۂ تعلیم وہ شیئر کرتے رہتے تھے. اب یہاں بھی آپ سے ایک کانسیپٹ شیئر کیا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی نیا کانسیپٹ سیکھنا ہے، فکرے کو پڑھنا ہے، تو یہ فارمولا استعمال کرنا. فارمولا کیا ہے؟ R5S 10 لاؤڈ. تب بھی میں آپ سے QC1 میں کہتا تھا اونچا بولیے، آپ کے کانوں میں آواز پڑے. تو یہاں یہ کیا ہے؟ R5S 10 لاؤڈ. یہ QC1 میں تقریباً آپ نے کیا ہے پہلے. سب سے پہلے تو جب فکرہ پڑھ لیں، میں پڑھا لوں، پھر آپ ریلیکس ہو جائیں، پھر آپ محبت سے شوق سے اس کو دیکھیں. اور جب آپ دیکھیں تو پانچوں اپنے حواس کا استعمال کریں. آپ اس کو دیکھیں اور محبت سے دیکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو میں بول رہا ہوں گا تو اس کو سنیں یا خود کو سنوائیں، اس کو سونگیں، چکھیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیو اٹ، اس کو چھوئیں. اور اسی لیے تو قرآن کو چھو کر پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی موبائل سے سارا کچھ، میں کہتا ہوں جی ضرور، بڑی اچھی بات ہے، موبائل پر بھی پڑھیے. میں وہ دقیانوسی نہیں بننا چاہتا یا روایتی کہ نہیں جی نہیں پھر پڑھا ہی نہیں جائے گا، ثواب نہیں ہوگا. بالکل ہوگا انشاءاللہ. موبائل کو استعمال کیجیے جتنی ٹیکنالوجی ہے، لیکن کبھی اس کتاب کو بھی ٹچ کیجیے، اس سے محبت کیجیے، اسے کھولیے. اس کا ایک اپنا مزہ ہے، اس کا بھی احساس کیجیے. تو پانچوں جو ہماری اللہ نے ہمیں سینسز دی ہیں قرآن سیکھنے کے، اس کا استعمال. اور آپ کو یاد ہے نا کہ افعال ہم نے کیے ہوئے، افعال یہ فعلز جو ہم بناتے ہیں. اور پھر اسماء ہم نے پڑھے ہیں، واحد جمع ہم کرتے تھے جو اسم اسماء. تو جب وہ آئیں تو سوچئے کہ اچھا یہ بات ہو رہی ہے، یہ کون سا ہے؟ فتح، اس نے کھولا. ناصرہ، اس نے مدد کی، آ کے کسی کی مدد کر رہا ہے. تو ضربا، اس نے مارا. تو افعال کی تاکہ وہ ذہن میں پکے ہو جائیں. اور جو اسماء بھی آئیں اس حوالے سے بھی. تو سارے حواس کا استعمال. اور پھر آرام سے 10 سیکنڈ اس کام کریں. جو خاص طور پہ مشکل فکریں ہوں، سانس لیں، سوچیں. یقیمون الصلاۃ، صلاح نماز ہے. یقیمون یہ افعال کا کون سا ہے؟ قائم کرتے ہیں. اس طرح پورا ڈوب کے اس کو سیکھنے کی کوشش کی. اور لاؤڈ، بلند آواز سے خود کو بھی سنائیے. اگر تو آپ کے ساتھ کوئی فیملی ممبر، دوست کوئی بیٹھا ہے تو ماشاءاللہ مل کر سیکھنے کی تو اپنی ہی ایک برکت ہے. اگر آپ اکیلے بھی ہیں تو اتنا اونچا کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ یہ ایک میتھڈ ہے، اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا، آہستہ آہستہ آپ کو کر کے انشاءاللہ یہاں بھی کلاس میں بھی کریں گے. تو اس طرح سے ہم اشارات اور فکریں نئے الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں گے، اور وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے. ٹھیک ہے. تو اگلا کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ کورس کرنے کا مقصد یہ تو ٹھیک ہے باقی سب سیکھنا، لیکن قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ وہ کیا ہے؟ QC1 میں آپ کو ایک ماڈل یاد ہے کروایا گیا تھا. کسی کو یاد ہے؟ ویسے آپ کی یادداشت اچھی ہے، آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں. ایک پورا ماڈل تھا کہ ہم کیا کیا کرتے تھے کوئی بھی چیز پڑھنے کے بعد اس پر بتائیں. کسی کو یاد ہے؟ دیکھتا ہوں آج کون ہو ونس. تو نہیں، TPI تو ہم کرتے ہیں نا اس کو پڑھنے کے لیے، زندگی میں لانے کے لیے بھی ایک پورا ماڈل آپ کو بتایا گیا تھا. ہاں یہ ماشاءاللہ آج سارے نمبر لگتا ہے سسٹر ماجدین لے جائیں گی. پہلے 10 مارکس انہوں نے لے لیے تھے، یہ اگلا بھی لے گئی ہیں. یا مسز سلمان اچھا بتا رہی ہیں، جو ایریا بھی صحیح بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ سسٹر وردہ بھی بتا رہی ہیں، احتساب، پلان، دعا. بالکل. تو یہ ماڈل جو ہے نا، قرآن کو ہم نے زندگی میں لانا ہے. اصل کیا ہے؟ آیات کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ، تشریح، اسباق. تو وہ یہ ماڈل آپ کو یاد ہے نا، پہلے پڑھا، مطالعہ، غور و فکر، تصور، احساس، اللہ سے دعا.
اور اپنا احتساب اور پھر پلاننگ اور پھر انشاءاللہ دوسروں کو بتانا. تو یہ سارا پروسیس ذہن میں رکھ لیں کیونکہ ہم نے اسے زندگی میں لانا ہے. یہ نہیں ہے کہ کورس بڑا رٹ لیا ہے. تو وہ اقبال کہتا ہے نا، مسجد تو بنا دی شبر میں ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو کورس رٹ لیا، قرآن زندگی میں نہ آیا تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی. تو اس کو زندگی میں لانا ہے، یعنی ہم نے جھوٹ کو چھوڑنا ہے، ہم نے لوگوں کی غیبت کرنا، ہم نے جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش، اور اس کے لیے کسی قسم کی پرواہ نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی نہیں، پورے کانفیڈنس سے، پورے کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہتے ہیں بس وہ کریں گے. الحمدللہ. تو قرآن کی ہر سطر میں آنے والے ایک اور مقصد یہ ہے کمزور افعال کو سیکھنا. پہلے ہم نے کون سے افعال سیکھے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ ذرا بتائیں. آپ کا میموری ٹیسٹ اچھا چل رہا ہے آج. پہلے ہم نے کون سے افعال سیکھے تھے؟ کوئی بتائے. ہاں، اس دفعہ مسز سلمان نمبر لے گئی. وہ کہہ رہی ہیں صحت مند افعال سیکھے تھے. سسٹر سومیا بھی صحیح فرما رہی ہیں، سسٹر سبین، سسٹر سعدیہ. ہاں، صحت مند، ہیلدی ہے نا. اب ذرا کمزور والے، یہ بھی مزے کا کانسیپٹ ہے بڑا، آپ کو مزہ آئے گا. یہ ذرا تھوڑے تھوڑے بدلتے ہیں نا تو کمزور والے. اور آخری بات، پیچھے کتنے جو جملے عربی کے آپ نے سیکھے تھے، پریکٹس کیے تھے؟ ہاں بتائیں. پچھلے کورس میں QC1 میں کتنے عربی بول چال کے جملے تھے؟ 100. بالکل اراؤنڈ 100. سسٹر فائزہ، سسٹر طیبہ سب صحیح بتا رہی. تو اب ذرا QC2 ہائر لیول ہے تو پھر جملے بھی پڑھنے چاہیے. تو 200 کے قریب بونس میں بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے، تو عربی بول چال کے وہ سارے جملے جو قرآنی ماحول سے جڑے ہیں ان کے سیگے اچھی طرح، اور پھر آپس میں ٹیچر اور طلباء کے درمیان اور آپس میں پریکٹس کے ذریعے کلاس میں ایکٹیو رہیں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے، سنیں گے، اور گرامر بھی اچھی سی سیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیں اب ہم پہلا صفحہ کے اشارے، یہ پہلا صفحے کو نا، یہ 2 صفحوں کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک بنا دیا. یوں میں نے پہلے بھی دکھایا آپ کو. صرف وہ ایک، یہ کوئی ٹیکنیکل بات اس کو سیکھنے یا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 20 صفحات والی ترتیب کی خاطر ہم نے یوں کیا. یہ 4 اشارے ہیں اس میں. سورہ فاتحہ کے لیے 2 اشارے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، اور نیچے سورہ بقرہ کے 2 متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. یہ اب بھی بعد میں پڑھیں گے، پہلے سے شروع کرتے ہیں. آئیے اب یوں آپ اپنا ہاتھ کیجئے سارے اپنے سامنے، اور ہم اس کو اصل میں قرآن کے اوپر یوں، اگر آپ گھر میں جب پریکٹس کریں تو اس محبت سے کریں کہ اس کو قرآن پر یوں رکھ کر، یہ اس صفحے پر تو اس طرف والے کا ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں. تو میں نے اس طرف رکھا اور یہ میرے سامنے یہ صفحہ ہے، اور میں نے کہا کہ اب میں پہلا اشارہ کون سا ہے؟ اللہ کی تعریف. چلیں ذرا اب اپنے ہاتھ کے اوپر کریں اللہ کی تعریف. دوسرا ہدایت کی دعا. تیسرا متقیوں کے لیے ہدایت. چوتھا متقیوں کی صفات. تو یہ ہم نے پہلے صفحے کے 4 اشارے ہیں. اللہ کی تعریف، یہ تو ویسے ہی ہمیں آتے بھی ہیں، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، اور متقیوں کی صفات. یہ 4 مضامین آئیں گے، 4 پیراگراف کہہ لیں، 4 مضامین اس صفحے کے اندر کور ہو رہے ہیں. تو چلیں آپ میں سے کون کروائے گا بتائیں. ریز ہینڈ. اب آپ کو ریز ہینڈ بھی کرنا آتا ہے اور آپ کو انمیوٹ بھی کرنا آتا ہے. بردر نیاز بہادر کروائیے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. ویری گڈ، ماشاء اللہ. دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے کروایا. سسٹر عائشہ آپ بھی کروا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. ویری گڈ. سسٹر فائزہ کروا دیں تو 3 ہو جائے گا، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم سر. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. ماشاء اللہ. تو یوں دیکھیں کہ ہم نے یہ کتنے آسان 4 اشارے تھے، فوری ہم نے کر بھی لیے. تو اس کی شارٹ فارم ہے، اور بھی شارٹ: تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. یہ کون کرائے گا؟
مسز نعیم کروائیے. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. سسٹر سعدیہ ریاض کروائیے. سسٹر سعدیہ ریاض خود کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. صفات، ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا. ہاں. چلیں اب یہ ہم نے انشاءاللہ یہ ہم نے ابھی چونکہ آنے والے اسباق میں بھی کریں گے، یہ ہمیں پکا یاد ہو جائے گا. تو آج صرف ہم تعوذ لے لیتے ہیں. سب سے پہلے تعوذ آپ کو یاد ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، تو ایک دفعہ نظر مار لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اور تعوذ ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن کی تلاوت کے دوران شیطانی وسوسے نہ آئیں. یہ بڑا ضروری ہے. قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے، قرآن سے ہدایت ملے. تو تعوذ آپ کو یاد ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. عام کام جو ہوتے ہیں نا زندگی کے، آپ کھانا کھانے لگے، آپ کہیں باہر نکلے، آپ کسی کو کچھ دینے لگے تو بسم اللہ. کوئی نیا کام شروع کرنے لگے، گھر کا کام، ہوم ورک بچے، تو بسم اللہ. ٹھیک ہے. اور لیکن قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن میں یہ کہا بھی گیا. اور قرآن برکت سے بڑی ہوئی کتاب ہے، اور شیطان چاہتا ہے اس برکت سے ہمیں روکے، تو ہم فوری اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ پڑھتے رہیے، اپنی زندگی میں بھی اس کے پیغام پر عمل کیجئے. شیطان کو زندگی میں نہ آنے دیجئے. جب یہ وسوسے ڈالے، جب یہ الٹی طرف لے کے جانے لگے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور وہی احساس یاد ہے، شیطان کے حملوں میں گرے ہوئے ہیں اور ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے. یعنی ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. یوں تصور کیجئے کہ آپ کے ارد گرد آگ لگی ہو، آپ بچنا چاہ رہے ہو، کچھ حل نظر نہ آ رہا ہو، تو کیا ہوگا کہ ہم فوری اللہ رب العزت بہت بڑا، پتہ لگے کہ آگ لگی ہوئی ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ایک دم بارش شروع ہو جائے. تو یہ معاملہ ذہن میں رکھیے. احساس کے شیطان ہر طرف ہے، تصور اور احساس کے اللہ تو سب چیزوں پر حاوی ہے. جیسے میں کہوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس مردود کو اللہ رب العزت مجھ سے دور کر دیں انشاءاللہ. بس یہ تعوذ سے یہ عادت ہم نے سیکھی کہ جب بھی وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھیے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا چھوٹا سا سبق ہم نے پڑھ لیا. انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، کیونکہ آج اورینٹیشن بھی تھی، تو اس لیے اس کو شارٹ کر دیا گیا. اور وہ 7 کام روزانہ کرنے والے آپ نے QC1 میں بار بار کہا گیا، ایک دفعہ دہرا کر پھر ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. تلاوت قرآن کی دیکھ کر اور زبانی، اور کتاب سافٹ کاپی یا ہارڈ کاپی آپ کے پاس آ جائے وہاں سے، اور کیپری شیٹ یا آپ کو PDF آئے گی وہاں سے. ویڈیو کو دیکھنا، سننا، ایسے دوست اور احباب اور پارٹنر اور ساتھی اور گھر کے ممبران جن کے ساتھ اس کورس کی باتیں کریں. آپ دیکھ رہے ہیں ہم دنیا جہان کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو بھی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی پیاری بات کہی ہے. میں نے اس سبق میں یہ سیکھا ہے. اچھا وہاں پر وہ زبر آیا تو کیوں، وہاں زیر ہے تو کیوں، میں نے یہ پوچھنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، مجھے یوں لگتا ہے. تو یہ باتیں کریں نا ہم آپس میں، اور پھر نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہمارا یہ آج کا پہلا حصہ تھا وہ مکمل ہوا. آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم ایک دو سوال لیتے ہیں، پھر ہم بردر ہائی ہیں اور سسٹر غلام رقیہ بھی ہیں، ان کو کر دیں. ماشاءاللہ. جی ضرور، بالکل. اور بردر ہائی کو میں مس بھی کر رہا تھا، اور بردر ہائی کی ہمت ہے کہ یہ ہر جگہ موجود بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی مس کرتا ہوں، خاص طور پہ بردر ہائی. اور آپ کو بردر اجاز اور سسٹر غلام رقیہ واپس آئی ہیں، تو یہ دیٹس آلسو الحمدللہ. غلام رقیہ ہینڈ ریز کر لیں. جی جی ٹھیک ہے، مجھے مل گیا. صحیح. تو ماشاءاللہ.
چلیں جی اچھا تو چلیں کوئی کامنٹ یا کویشچن نہیں ہے تو اچھی بات ہے, ہم گرامر کا پورشن بھی کر لیں اور پھر آخر میں آپ کے سوالات دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلا حصہ قرآن کا جیسے بھی ہم نے پڑھا ہے, دوسرا حصہ گرامر کا, اور گرامر میں انشاءاللہ پہلے ہم صحت مند افعال پڑھ چکے ہیں, یہاں ہم کمزور افعال پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کچھ بڑی دلچسپ باتیں آپ کے جو آپ کو ویسے ہی مزہ آنی چاہیے, ہر جگہ بتایا کریں. میں اپنی پروفیشنل پلیسز پہ مختلف جگہوں پہ گیا ہوتا ہوں تو بہانے ڈھونڈتا ہوں, وہاں پہ کوئی ایسا بہانہ بنے, کوئی ایسی بات نکل آئے تو میں ذرا قرآن کی بات کروں اور اس کی دعوت بھی دوں. اور فائدہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ جب اگلا کورس لانچ ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی احباب لازمی جو ہے وہ پھر بہانے سے اپنا نمبر بھی چھوڑ آتا ہوں کہ اگر آپ کا دل کرے, آپ کو لگے تو آپ اس کورس میں آ جائیے گا. تو آپ بھی ذرا زندگی میں یہ معاملہ لائیں نا, اس کی باتیں کیا کریں, آپ کو مزہ بھی آئے گا, لوگوں سے نیا تعلق قائم ہوگا. قرآن کے ذریعے سے قائم کیا ہوا تعلق سارے تعلقات سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. تو قرآن کی ہر سطر میں ہم نے کیا کہا 9 لفظ ہوتے ہیں. اب اس میں سے دلچسپ, یہ ایوریج ہے, یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, ضروری نہیں ایسا ہو. 3 اسم ہوں گے, 3 افعال ہوں گے, 2 حرف ہوں گے, اور ایک جو ہے نا اسم فعل حرف کی ماڈولیشن کے طور پر آئے گا. اب یہ آئیے ثبوت کے طور پر دیکھتے ہیں. قرآن کا ایک صفحہ لے لیتے ہیں. یہ دیکھیے, اب یہ اسم دیکھیے, یہ ہم نے شروع کیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہاں دیکھیں کہ آپ کو یاد ہے نا, آپ نے اسم کی پہچان یاد ہے اور ہم نے پڑھے بھی ہوئے ہیں. تو اولئک کیا ہے, کوئی مجھے ذرا بتا دے یہ کون سا اسم ہے ویسے بائی دا وے. دیکھتے ہیں نا آپ میں کس کو کیا یاد ہے, تھوڑا تھوڑا کیوسی بن رہے. اسم تو ہے, کون سا ہے, اس کے لیے ہم نے خاص اس کو اسم کا نام بھی دیا تھا نا, اسم اشارہ. ماشاءاللہ یہ کون ہے, سسٹر آمنہ عبدالحکیم, یہ نمبر لے گئے 20 دفعہ. یہ اسم اشارہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کی جمع کون بتائے گا, اس کی جمع بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ چیٹ پہ لکھتے ہوئے دیر ہو جائے, تو یہ حاضہ کی ہا اولائی ہوتی ہے, یہ اولائی کا اس کی جمع ہوگی یا اس کی سنگولر ہوگی؟ اس کی سنگولر ہوگی سر, سنگل حاضہ. یہ خود جمع, بالکل ٹھیک ہے. اس کی سنگولر اس کی سنگولر ہوگی, تو وہ دیکھیں نا, ذالکا اولئکا. ماشاءاللہ, یوں ہی نا بات. تو ذرا پریزنس آف مائنڈ بھی رکھا کریں. تو ہماری بہن نے کہا میں جواب پہلے دے دوں, صحیح ہونا ہو وہ ٹھیک ہے. تو اینی ویز, تو میں بات کیا بتا رہا تھا آپ کو, ہاں ہر لائن میں اس میں دیکھیں کتنے آ رہے ہیں, تقریباً 2-3, تو ایوریج وہ 3 ہی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا ٹیسٹ ہے نا, یہ QC1 کی باتیں ہو رہی ہیں, نئی بات میں کوئی نہیں کر رہا. اسم کی نشانیاں الف لام, 2 زبر 2 پیش 2 زیر, ٹھیک ہے, یا واو نون یا نون الف تا جمع. یہ تو آپ سب کو یاد ہے نا, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوگی بات, ٹھیک ہے. اچھا, فعل کے لیے دیکھیں, یہ دیکھیں, اور جیسے ہم نے یہ خدن, یہ فعل ہے, مفلحون, یہ جن سے بنے ہیں وہ ظاہر ہم نے پڑھے نہیں, آپ آگے پڑھیں گے. کفر, کفرو, کفرو تو آپ کو پتہ ہے سب کو کہ یہ فعل ہے. اسی طرح یؤمنون, ختم, سمعہم, تو یہ اس میں یہ ٹکڑے کریں گے تو یہ ڈیفینیٹلی چینج ہو جائے گا. جو ہم نے ایک آخر میں رکھا ہے نا اسم فعل حرف کہ وہ جڑ کر آئے ہوں گے ان کی ڈفرینٹ ویریشنز میں. اب یہ حرف دیکھیں, تو ہر قرآن میں جو اسم نہیں اور فعل نہیں ہے تو وہ کیا ہے, وہ حرف ہے. تو بہت سے آپ نے پڑھے بھی تھے حروف جر, اور اس کے علاوہ بھی ہم نے پڑھے تھے انا, انما, اور یہاں پر اب دیکھیں باقی کے جو سارے آ رہے ہیں, الا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے, ام لم, لا, الا, یہ سارے, وما, بما, یہ سارے حرف ہیں. ایک آپ دلچسپ بات دیکھیں, نماز کے کورس کے بعد جو ہم نے پہلے کیا تھا اس میں 9 حروف وہ تھے اور کچھ حروف ہم نے ایکسٹرا پڑھے تھے. اب اگر 10 مزید حروف ہم سیکھ لیں تو 95% قرآن کے حروف ہمیں آ جائیں گے. وہ انشاءاللہ ہم 10 نئے حروف سیکھنے کی کوشش کریں گے.
95% حروف پورے ہو گئے تقریباً دیکھیں، تو ایک پوری کیٹیگری ہم سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے یوں ہے قرآن کی ٹیکسٹ، یہ حرف اسم اور فعل کا مجموعہ پورا قرآن کے اندر. ٹھیک ہو گیا. حروف بدلتے نہیں ہیں، لا ما یہ اسی شکل میں رہتے ہیں، ان کی شکلیں نہیں بدلتی. اسماء جو ہیں اسم سے اسماء جو ہے ان کی جمع ہوتی ہے، جیسے قلب سے قلوب، جیسے اسم سے اسماء. ایون یہ سارا ہم پڑھ رہے ہیں جسے نہیں، یہ میرے صاحبزادہ صاحب بھی کچھ بتا رہے ہیں، لیکن چلیں عبد المحمد ول ڈسکس اٹ. افعال یہ اصلی چیلنج ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے نا ہمیں پورا دیکھنا پڑتا ہے ماضی کے ہیں، مضارع کے ہیں یا امر کے ہیں. تو یہ چونکہ مختلف شکلوں میں آتے ہیں، اس حوالے سے ہماری کمانڈ ہونی چاہیے جو الحمدللہ QC1 میں آپ کی بہت ہو چکی ہے. QC2 میں تو آپ بہت آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ. تو آئیے فعل کی قسمیں ہم نے آپ کو پتہ ہے ماضی مضارع امر، یہ آپ کو کلیئرلی پتہ ہے، بہت اچھا سا پتہ ہے. ایک دفعہ مجھے بتا دیں ذرا، کوئی آپ میں سے جلدی سے بتا دیں ماضی مضارع امر کیا ہوتا ہے. فعل ماضی کیا ہے؟ پاسٹ. سر پاسٹ از جو گزر چکا ہو. جو گزر چکا ہو. مضارع جو ہو رہا ہو یا جو ہونے موجودہ والا یا ہو. آنے والا. بالکل ٹھیک ہے. امر کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے. ریکویسٹ کی جائے. ریکویسٹ یا حکم. یا گزارش. جی ویری گڈ. اور صحت مند افعال آپ نے کون سے پڑھے تھے؟ فاتحہ. ذرا آپ معنی بولتے جائیں. آپ لوگ آپ مائکس آن کر سکتے ہیں. بردر جہاز نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، اس کورس میں ہم آپ سب کو چانس دیں گے، لیکن پلیز جواب دے کے فوری آف. ٹھیک ہے. تو ذرا فاتحہ کا معنی بتا دیں سارے. فاتحہ اس نے کھولا. ویری گڈ. ناصرہ اس نے مدد کی. اس نے سنا. بالکل ٹھیک ہے. میں اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں، یہ آپ سب کو آتے ہیں. اب یہ تھے صحت مند افعال. ٹھیک ہے. اب ہم نے سب سے پہلے ایک کانسیپٹ چھوٹا سا آج آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ اتنا دہرائیں گے کہ آپ سب کو پکا ہو جائے گا، اس لیے پریشان نہیں ہونا. کمزور حروف جو ہے نا وہ ہے واو، یا اور الف. سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں کمزور حروف. آج آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں واو، یا اور الف، یہ ہیں کمزور حروف. ٹھیک ہے. ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک مزے کی چیز وہ یہ ہے کہ جب کوئی کمزور ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے نا آدمی، تو وہ کیسی آوازیں نکالتا ہے؟ ذرا بتائیں آپ لوگ مجھے، آوازیں نکال کے بتائیں کیسی آوازیں نکلتی ہیں ہمارے یہاں لوگوں کی. کہیں تکلیف نکل رہی ہو، کوئی ہو رہا تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتا ہے آ ای آوی کی آوازیں میں نکلتی ہیں. ہائے بھی صحیح کہہ رہے ہیں ویسے. اس سے ذہن میں رکھ لیں آ او ای کمزور لوگوں کی آوازیں، تو یہ کمزور حروف ہیں. سر اردو میں انہیں مصوتے بھی کہتے ہیں. اچھا یہ بہن آپ صحیح کہہ رہی ہے. میں ذرا کوشش کریں گے ہم آسان باتیں بولیں، لوگ بیچارے ڈرنا چاہیں. ٹھیک ہے آپ صحیح فرما رہے. اچھا اب یہ ہیں کمزور حروف. یہ جن افعال میں آ جائے نا، یہ آپ کو پتہ ہے جیسے فاتحہ فعل تھا، لیکن فاتحہ کے اندر دیکھیں فاتحہ، ان میں سے کمزور حرف کوئی نہیں تھا. لیکن ایک فعل ہے وہابا. وہابا یہ بھی عربی کا ایک فعل ہے. وہابا، وہابا کا معنی ہے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس نے عطا کیا، اس نے دیا. تو وہابا اس میں واو آ گیا. واو ہے کمزور. تو یہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے اپنی کمزوری فعل کے اندر پورے ڈال دیے. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر میرے بازو پہ چوٹ لگ جائے، یہ کمزور ہو جائے، تو میرا پورا جسم جو ہے نا کمزور محسوس کرتا ہے نا. تو وا کی وجہ سے پورا فعل ہی کمزور ہو گیا. وہابا کمزور بن گیا. وعدہ اس میں بھی واو آ گیا، اس نے بھی کمزور کر دیا. پورے کا پورا وعدہ، اس نے وعدہ کیا، کمزور بن گیا. قالا، اب قالا میں کیا ہے کمزور؟ بتائیں ذرا آپ لوگوں کو کیا کمزور ہے؟ الف کمزور ہے. بالکل ٹھیک. تو اس نے پورے کا پورا کالا کو کمزور کر دیا. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ بھی سمجھ گئے آپ؟ یعنی اگر کسی فعل کے 3 حروف میں سے
کوئی ایک بھی کمزور ہو تو وہ کیا ہے؟ کمزور حرف ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے 3 حروف والے ابھی افعال پڑھے نا عربی کے، اس سے زیادہ والے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم 3 والے پہلے صحت مند پڑھے تھے، اب کمزور پڑھیں گے. تو صحت مند تھے فتح، ناصر، ضرب، سامع. کمزور ہم انشاءاللہ جن سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں وہب، وعد، قال، زاد. تو آگے چل کے انشاءاللہ ہم یہ ان کی بڑی اچھی پریکٹس کرتے جائیں گے. 9000 بار صحت مند افعال فتح، ناصر، ضرب، سامع کے وزن پر افعال قرآن میں آئے ہیں، اور 9000 بار ہی کمزور افعال وہب، وعد، قال، زاد کے وزن پر قرآن میں افعال آئے ہیں. تو جیسے ہم نے مزے مزے سے آرام سے فتح، ناصر، ضرب، سامع کے سیکھ لیے تھے نا، ایسے ہی انشاءاللہ ہم پورے کورس میں چلتے چلتے وہب، وعد، قال، زاد کے افعال بھی سیکھ جائیں گے. لہٰذا آپ نے پریشان نہیں ہونا، آرام سے ہم نے سیکھنا ہے ہر لائن میں تقریباً ایک بار. تو جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ قرآن کی لائنوں سے ہمارا تعلق بڑھتا جائے گا. اچھا، جو ایک اور قسم ہے نا جو ابھی ہم نہیں کر رہے، وہ ہے مزید فی. یہ ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی تین والے، وہ بھی ہے قرآن میں. اختلف، اب اس میں دیکھیں نا، اختلف، اختلف، تو اس میں الف تا زیادہ ہے، اس نے اختلاف کیا. استغفر، اس نے مغفرت مانگی. ان کو ہم بعد میں سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی لائے گا جب ہم یہ بھی سیکھ جائیں گے. ابھی صرف 3 حروف والے کمزور افعال ہر لائن میں ایک. سر ان ورڈز کو کیا کہتے ہیں؟ اختلاف اور استغفر کا ان کو کہتے ہیں مزید فی. یعنی ثلاثی مجرد تو 3 والے ہوئے نا، مزید فی جس میں اس سے بھی زیادہ ہوں، جس میں 3 سے زیادہ 3 حروف سے زیادہ ہوں، مزید زیادہ فی ہی اس میں. ٹھیک ہے، تو اچھا یہ آئیے ابھی ان کو چھوڑ دیں پلیز، آپ ان پہ پریشان نہیں ہو. ابھی آئے ہم یہ والے سیکھتے ہیں. شروع میں جو کمزور حروف ہے نا، یہ کبھی افعال کے شروع میں آئیں گے. جیسے وہب، وعد کے شروع میں واو آ رہا ہے، یہ کمزور ہے، اس نے پورا فعل کمزور کر دیا. کبھی بیچ میں، جیسے قال، زادہ کے بیچ میں الف ہے، اس نے کمزور کر دیا. کبھی آخر میں، جیسے دعا، ہدا، تو واو الف یا کمزور ہے نا، انہوں نے یہاں کبھی شروع میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں. بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واو الف یا جس میں آیا وہ کمزور حرف ہے، کمزور فعل ہے. وہ کمزور حرف کی وجہ سے کمزور فعل ہے. انہیں انشاءاللہ ہم تفصیل سے سیکھیں گے. فعلہ ہی کے جیسے ان کے ٹیبل بنیں گے اسی طرح، اور یہ 9000 بار قرآن میں آتے ہیں. اور جیسے آپ نے ان کے معنی یاد رکھے تھے صحت مند کے، ایک چھوٹی سی نظم ان کے معنی کے لیے بھی ہے. وہبا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، تو وہبا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا. یہ جملے ہم بار بار دہرائیں گے، اس لیے آج اگر نہ بھی یاد ہو پریشان نہیں ہوئے. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا اس نے کہا، زادہ اس نے زیادہ کیا، اس نے بڑھایا. اور اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. تو یہ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا ہم نا یاد رکھنے کے لیے اس نظم سے ان کے معنی کو آہستہ 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 پکا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس الحمدللہ آج بات اپنے اختتام کو پہنچی، اور وہ 7 کام میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں، ہم نے ابھی پہلے بھی بات کی ہے اس پر. انشاءاللہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ابھی سے آپ نے ٹیچر بننے کی تیاری کی. ہم نے یہ پڑھانا ہے، اور ماشاءاللہ میں ان لوگوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں جو AQT گروپ کا حصہ بنے QC2 میں سے، اور امید ہے ہمارے ساتھ ابھی موجود بھی ہوں گے. انشاءاللہ آپ کو ریویژن بھی کروائیں گے، اور ٹیچر بننے کے لیے ہم اپنے طور پر بھی ٹریننگ دیتے ہیں. آپ بعد میں ٹریننگ کورس بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ قرآن سیکھنے کا یہ سلسلہ آپ سکھانے کی طرف بھی لے جائیں گے، اور آپ بھی سکھایا کریں گے. اور میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، یہ اس وقت 101 لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب سے یہ گزارش بھی کر رہا ہوں، ریکویسٹ بھی، اپنا ابھی ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ ہم سب نے قرآن پڑھانا ہے. جیسے یہ کورس کریں، میری تو خواہش ہوگی آپ کے 100 کے 100 آپ لوگ اپلائی کر دیں AQT کے لیے میرے پاس، کہ سر ہمیں بھی گروپ میں ڈال دیں. ہم اب کم از کم QC1 پڑھانا شروع کر دیں گے، اگر QC2 نہیں تو. چلیں، اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کے اختتام پر پہنچے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے
غور کرنے، عمل کرنے، اس کو پھیلانے، یاد کرنے، اپنی زندگیوں اور اس معاشرے میں اس کے نفاذ کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔